یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اوبیسلی بہت سارے ابھی عمران بھی کہہ رہے تھے کہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں, اور آپ اس نئے سیٹ اپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور آئینی چیزوں کو لے کر چلنا, ساتھ ساتھ الیکشن کا انعقاد کرانا بڑے چیلنجز ہیں اس نگران حکومت کے لیے بھی. دیکھیں, انتخابات کرانا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے, اور جو وزیر اعظم کی آئینی ذمہ داریاں ہیں, اختیارات ہیں, فرائض ہیں, وہ کاکڑ صاحب کے ذمہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ انتظامی مشینری کی جو ذمہ داری ہے وہ نگران وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم صاحب کی ہے, اور وزیر اعظم سے زیادہ نگران وزرائے اعلیٰ کی ہے کہ انتخابات تو ضلع میں ہوتے ہیں, کانسٹیٹوئنسیز میں ہوتے ہیں, صوبے میں ہوتے ہیں, تو سب کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات شفاف ہوں, سب کو موقع ملنا چاہیے. کاکڑ صاحب کا تقرر بہت اچھا ہے, مستحسن اقدام ہے کہ ایک غیر جانبدار بھی ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں, وہ پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کا حل کو بھی سمجھتے ہیں, لیکن حل کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہونا چاہیے. اب دیکھیں 13 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا, وہ باتیں کرتے رہے کہ معیشت کا ایک چارٹر ہونا چاہیے, سب کا اتفاق ہونا چاہیے. آخر پر کیوں نہیں کیا کہ 13 جماعتوں میں یہ تو اتفاق ہو سکتا ہے کہ دنیا کی آپ بہت بڑی کابینہ رکھیں, لیکن اس بات پہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اسٹیل مل کا کیا کرنا ہے, پی آئی کا کیا کرنا ہے, آئی پی پیز کا کیا کرنا ہے, پاور سیکٹر کا کیا کرنا ہے, صنعت کاروں کو کس طریقے سے آپ نے سہولتیں دینی ہے. تو یہ باتیں کرتے رہے ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں میں نے ذرا محسوس کیا تھا کہ جب شہباز شریف کی بات کر رہے تھے جانے کی, تو مجھے کہیں سے مسکراہٹ اور ہنسنے کی آواز آئی. تو یہ اب جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے جو ملک کو ملا ہے, اور وہ 3 مہینے ہیں, 4 مہینے ہیں, 5 مہینے ہیں, 6 مہینے ہیں, وہ نہیں ہوگا جو آپ ماضی میں دیکھتے ہیں کہ 78 کبیرہ کے مشیر وزیر نہیں ہوں گے. پاکستان فائل کو اور جو ہمارے محدود مالیاتی وسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سب کچھ ہوگا. شہباز صاحب کو تو پھر بھی ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ہے اور وہ فتح کر کے گئے ہیں. وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ جو گنواتے ہیں, وہ کہتے ہیں چیلنجز بہت بڑے تھے, اینڈ ہی سم ہاؤ فورگیٹس کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ چیلنجز کے ساتھ ہی نمٹتی ہیں تو عوامی لیڈر سامنے آتے ہیں. یہی ان کا تھوڑا امتیاز ہوتا ہے, اور وہ اپنی IMF ڈیل کو اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ کہتے ہیں, جس کی بیس پہ پہلے جماعتیں انتخابات ہارا کرتی تھی کہ جی تو IMF کے پاس چلے گئے. خیر, یہ جو کیبنٹ کی شکل ہے ڈاکٹر صاحب, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ میں اس میں جو نام دیکھ رہا ہوں یہ سارے بڑے پرومیننٹ نام ہیں, چاہے ڈاکٹر شعیب سڈل کا نام ہو, چاہے وہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام ہو, ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام ہو, قانون کو لے کر احسن بھون صاحب کا نام ہو. دے آر ویری پرومیننٹ پرسنالٹیز, اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایک بہت آرڈنری سے رول کے لیے سامنے آئیں گے. آئی بلیو دے مائٹ ہیو گیون اے اسٹرانگ رول. یہ میری اسمپشن ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس شکل کو جو بن رہی ہے؟ گوہر اجاز صاحب اس میں شامل ہیں. یہ جو نام آپ لے رہے ہیں وہ بڑے معتبر لوگ ہیں. گول صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مینگل صاحب کو تحفظات ہیں تو مجھے بھی ذرا تحفظات ہیں, لیکن شعیب صدر صاحب ماشاءاللہ ایک انتہائی مخلص پاکستانی محب وطن اور ایماندار اور قابل آدمی ہے. اور اسی طرح جیلانی صاحب بہت بڑے نام ہے فارن آفس میں, وہ وزیر اعظم بھی ہو جاتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی. اور ان لوگوں کو لایا جائے جنہوں نے کہ ماضی میں کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے سیاست نہیں کی, بلکہ وہ اپنے شعبے کے ماہر ہیں. حفیظ شیخ صاحب آ رہے ہیں, بہت اچھے ہیں اور معیشت کو وہ سنبھال سکتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, عام آدمی بھی جانتا ہے, لیکن جب حل کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں پہ اتنا مافیاز بنے ہوئے ہیں کہ کچھ کرنے نہیں دیتے. یونین بازی ہے. آپ دیکھیں ایک معمولی سا کام ہے کہ یہ اس کے لیے IMF کے پاس تو جانا نہیں تھا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ دنیا میں دکانیں بازار 8 بجے بند ہوتے ہیں,
آپ ابھی بازار چلے جائیں آپ کو سب دکانیں بند نظر آئے گی. 11-12 بجے سے پہلے کوئی کھولتا نہیں ہے. یہ پاکستان میں ہوتا ہے جب مرضی آپ کھولیں لیکن بند آپ نے 6 بجے کرنی ہے. اس لیے فالو نہیں کیا ڈاکٹر صاحب. بنگلہ دیش میں ایسا ہوتا ہے, سری لنکا میں, چین میں, امریکہ میں, جہاں پہ کہ سرپلس بجلی پیدا ہوتی ہے وہاں پہ ایسا ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں مثال دے رہا تھا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کا 1000 جو میگا واٹ ہے اس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے. آپ یہ لائٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گاہکوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا آپ کو ایک اتفاق نہیں کرنا چاہیے یا آپ کو جو سیاسی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کرنے چاہیے, یونین بندی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ جو حکومت یہ جو کابینہ بنے گی انشاءاللہ یہ غیر جانبدار ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معمولی مسائل نہیں ہیں, بہت بڑے مسئلے ہیں. یہ پلاسٹک آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو گندا کر کے رکھ دیا ہے, ماحولیات کو خراب کر کے رکھ دیا ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے, کتنا کیوں دشوار ہے. مافیا بیٹھے وہ کرنے نہیں دیتے. تو غیر جانبدار حکومت کا ہونا یا سیاسی حکومت کا ہونا یہ ہے کہ آپ نے ملک, قوم, معاشرہ, فرد ان کے مفادات کے بارے میں سوچنا ہے, مافیا کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. اگر آپ مافیا کے مفادات کے اسیر ہو جاتے ہیں تو آپ ملک کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے خود بھی ایک بات کی کہ obviously غیر جانبدار ہونا, اور ابھی ان کی تقرری پہ جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں ان کی تقرری کے اوپر بہت سارے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں. مینگل صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا. ظاہر ہے کہ اس سچویشن کے اندر تمام پارٹیوں کے تحفظات کو دور کرنا اور ان کو ساتھ لے کے چلا, کیونکہ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ اتحادی جماعتوں میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں. یہ بھی جو ایک نگران سیٹ اپ کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے, دو کہ انہوں نے استعفیٰ بھی دیا ہے انوار الحق صاحب نے سینیٹر شپ اور پارٹی رکنیت سے, لیکن اسٹل آپ کو لگتا ہے سب کے باوجود جو تمام پارٹیز ہیں یا تمام لوگ ہیں ان کے تحفظات کو دور کر کے سیٹ اپ کو لے کے چلنا کس طرح سے پاسبل ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں ان کے لیے ضرورت نہیں ہے اس بات کی, لوگوں کو ساتھ مل کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایک غلط مفروضہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. میں مینگل صاحب سے یا کسی اور سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ ان کی مرضی سے ہونا چاہیے. اگر ان کی مرضی سے ہونا ہے تو پھر ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. ان کو یہ ہے کہ شاید وہ جس انداز کی سیاست بلوچستان میں کرتے ہیں اس انداز سے ایک اور بھی سیاست ہوتی ہے, وہ اس سے اتفاق نہیں کرتا جس کی نمائندگی کاکڑ صاحب کرتے ہیں یا کچھ اور لوگ کرتے ہیں. تو وہاں کے حوالے سے وہ دیکھ رہے ہیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نگران وزیر اعظم کی تقرری میں شہباز شریف کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, زرداری صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, مینگل صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اور راجہ ریاض صاحب کا تو ہے ہی نہیں. ان کا تو ہاتھ ہی نہیں, ان میں جو کہہ رہے ہیں ان کا تو ہاتھ ہے ہی نہیں. تو ابھی ہاتھ اس لیے مار رہے ہیں وہ جو نام آپ کے سامنے روزانہ لیتے تھے ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ شوشش چھوڑتے تھے, صحافیوں کہتے تھے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. تو یہ مشورے ان کے ہوتے رہے چائے کی پیالی پہ ٹھنڈی, اور وہ گرم سے وہ ٹھنڈی ہوتی رہی. لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ سیاست سے ان کا تعلق رہا ہے, لیکن زیادہ دیر نہیں رہا. اور اگر رہا بھی ہے تو انہوں نے ایک بڑے مہذب اور شائستہ انداز میں کاکڑ صاحب نے سیاست کی. بالکل ایسی بہت اچھا انتخاب ہے. اور آپ سمیت بہت سارے ایسے حلقے ہیں جو مطلب نہیں سنا ہم نے اعتراض, لوگوں نے ان کو قبول کیا ہے اور سبھی سیاسی جماعتوں نے قبول کیا. ایون تحریک انصاف کے جو کچھ سابقہ رہنما ہیں جنہوں نے پارٹی تبدیل کی ہے لیکن ان کا تعلق بہرحال رہا ہے, ان سے بھی رہا ہے, کاکڑ صاحب سے بھی, دے آر آلسو اپریشیٹنگ, یہ بہت اچھی شخصیت ہے. اچھا میرا سوال تو ایک حصہ بیچ میں ڈاکٹر صاحب رہ گیا, مختصر اس کا جواب دے دیں. لمبی چلتی نظر آتی ہے آپ کو کابینہ کی شکل سے؟ ایسا لگ رہا ہے آپ کو, آپ سیاست پڑھاتے بھی ہیں, آپ کا سبجیکٹ بھی ہے, اور کیا لمبی چلانی چاہیے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں, اگر ایک اس طرح کی غیر جانبدار کابینہ بنتی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھے فیسز ہے اس کے اندر, تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ لمبی چلتی نظر آتی ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں نا, ہمیں چلتی نظر آتی ہے کہ کیا اس کو چلنا چاہیے. جب تک لمبا چلنے کا تعلق ہے, میں آئین کی روح اور آئین کے اوپر یقین رکھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئینی تقاضے پورے ہونے چاہیے. اور جو نگران حکومت کا ایک مشن ہے صرف
इंतखाबात कराना वही कराने चाहिए, बाकी आपने सियासी जमातों को छोड़ना है, लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए। यहाँ पे कुछ और हो रहा है जिसके भी हम बात नहीं, कितना अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई और बात करेंगे तो फिर आप या आपके शायद नाराज हो जाए, तो वो हम नहीं करते। लेकिन यह है कि एक मौक़िफ़ ये है लोगों का कि नहीं जी 2-3 साल निगरान हुकूमतों को चलना चाहिए, ताकि ये सियासत लोग अपने सियासी मफादात का शिकार हो जाते हैं। वो मुश्किल फैसले जो फैसला तो आसान है लेकिन नहीं कर पाते, तो वो उनको करने चाहिए। मईशत को आगे बढ़ना चाहिए। जब इस्तेहकाम पैदा हो जाए तो फिर उनको काम चलो और यहाँ के उनको बिगाड़ पैदा करना है तो फिर आज ही से दावा दे दे। मैं इस मौके वैसे मैं नहीं करता कि निगरान हुकूमतों का दौरान या 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल नहीं हो। होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है।